ایک بادشاہ نے ایک کنیز پالی تھی، نہایت العرب میں ہے، اس کی عمر 14 سال بچی تھی۔ ایک کتاب پوری پڑھ کر کوئی چپ ہو جائے وہ اندر سے شروع ہو جاتی، یاد سے پوری کتاب من نوحان۔ شاعر آیا، آپ نے شعر سنائے بڑے زبردست۔ یہ عطر جان قابل صد احترام ہے، فدا جو اپنے شیخ پر ہر صبح و شام ہے۔ بھئی ابھی ہم نے کلام کیا ہے، پورا سنایا۔ سنانے کے بعد بادشاہ نے کہا، شاعر بادشاہ یہ کلام آپ کا ہے؟ جی حضرت میں نے رات کو آپ کے لیے بنایا۔ اچھا جی آؤ بی بی۔ بی بی اندر سے آئی، وہی اشعار سنائے۔ شاعر حیران ہو جاتا کہ واقعی جھوٹا ہوں، اگر میرا وہ تو حافظہ ایسا تھا کہ سنتے ہی ٹیپ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ان سے اگر قرآن کریم کا یہ چیلنج پورا ہو سکتا تو وہ اثر نہ کرتے، لیکن انہوں نے سر زمین پہ رکھ لیا کہ قرآن کریم کا جواب نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ کوثر جب نازل ہوئی تو حضرت علی کو آپ نے کہا کہ اس کو کاغذ پہ لکھ دو اور کعبے کے دیوار پہ لٹکا دو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہاں تو زبردست شعراء کا کلام لگا ہوا ہے۔ تو حضرت مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ مشرک ہے لیکن کلام جانتے ہیں، آپ ذرا لگا لیں۔ حضرت علی نے 3 سطروں میں سورۃ کوثر لکھی اور کاغذ کو کعبے کی دیوار پہ لگایا۔ اب ہر شاعر آتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور فوری طور پر اپنا کلام اتارتا ہے کہ اس کے سامنے میری نظم اور غزل کی کوئی حیثیت نہیں۔ غزل گفتی و در سستی بیا حافظ بخوان خوش، کہ برغزلی تو افشانت فلک عقدے سریارہ۔ ایسا کلام تو نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس وحی سے، نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر۔ قرآن کریم کے لیے تنزیل کا صیغہ آیا ہے کیونکہ تدریج کے ساتھ آیا ہے۔ نزل الکتاب، اور جہاں انزلہ ہے وہ ایک نزول کا بیان ہے، جیسے عرش سے آسمان یعنی دنیا پر۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، عبدنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بڑا مقام بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدنا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ یہ دیکھو، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى۔ دیکھو جب بڑا مقام بیان ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دیکھو، ایک عربی شاعر کہتا ہے، لا تدعونی الا بیا عبدہا، لا تدعونی الا بیا عبدہا، مجھے مت پکارو مگر محبوبہ کا غلام کہہ کر، فإنہ من اشرف اسمائی، یہ میرا بہترین نام ہے۔ یہ نہیں فرمایا الا حاضرنا و ناظرنا، یہ بھی نہیں فرمایا الا من یحل مشکلات الامہ او یقضی حاجاتہم او یدفع عنہم بلیاتہم او یسمع دعواتہم۔ توبہ توبہ، جیسے آج مبتدئین زمانہ بے ڈھنگی کے